صحیح بخاری شریف میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی تھیں اور وہ آپ نے پوری ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، وہ آج آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقر و فاقہ بہت ہے، رزق پورا نہیں ہوتا، تنگ دستی کی، فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکائے رکھا اور ان کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آئے اور انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں راہ گزر میں بدامنی بہت ہے، لوٹ مار بہت ہے، لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، تو اس چیز کی شکایت کی، بدامنی کی شکایت کی، رستے کے بدامن ہونے کی اور پرامن نہ ہونے کی شکایت کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے رکھا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ عدی، یاد رکھو، اللہ کریم نے اگر تمہیں زندگی عطا فرمائی، لمبی زندگی عطا فرمائی، تو یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک عورت حیرہ شہر سے چلے گی، مکہ جائے گی اور مکہ سے چلے گی، واپس اس شہر لوٹے گی، اور اس دوران وہ زیورات چاندی اور سونے سے لدی ہوئی ہوگی، جائے گی واپس آئے گی، پورے رستے میں اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا اور اسے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ایسا امن ایک دور میں قائم ہو جائے گا۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہ عدی بتاؤ، کیا تم نے حیرہ شہر دیکھا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا نہیں، البتہ نام سنا ہے کہ کوفہ کے پاس ایک شہر ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں بالکل وہی، ادھر سے چلے گی اور جائے گی مکہ اور مکہ سے واپس چلی جائے گی، اسے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ایسا امن قائم کر کے میں جاؤں گا۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح پھر آپ نے فرمایا کہ عدی، اگر اللہ نے تمہیں تھوڑی اور زندگی عطا فرمائی تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر مدینہ میں آئیں گے اور تقسیم ہوں گے، اور اللہ وہ خزانے تم پر کھولیں گے اور فتوحات کے ذریعے تمہیں عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ میں خود حیران ہوا کہ اس وقت کسریٰ ایک امپائر تھی، ایک بڑی سلطنت تھی، جبکہ اسلام ابھی ابتدائی مراحل میں تھا، کیا اس کے خزانے فتح ہوں گے؟ کیا اس کو بھی کوئی شکست دے سکتا ہے؟ میں نے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجباً سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسریٰ بن ہرمز، یہ جو بڑا ایران کا، اس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل اسی کے طرف اشارہ ہے، اور تم دیکھو گے کہ اللہ کریم جو ہے میری امت کے مجاہدین کے ذریعے اس علاقے کو فتح فرمائیں گے اور اس کے خزانے باقاعدہ مدینہ آئیں گے اور تقسیم ہوں گے۔ عطاری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ عدی، یاد رکھو، اللہ کریم اگر تمہیں تھوڑی اور زندگی عطا فرمائے، لمبی زندگی دیں، تو تم دیکھو گے کہ مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے بازار میں لوگ صبح کے وقت زکوٰۃ کا مال لے کر آئیں گے، اور پورے مدینہ میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان سے زکوٰۃ کا مال قبول کر سکے۔ یعنی کہ صاحب زکوٰۃ تو ہوں گے، وہ دینے والے ہوں گے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا، یعنی کہ سارے کا سارا مدینہ مالدار ہوا ہوگا، اور باقاعدہ ایک ایسا ایک امن والا اور محبتوں والا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والا اور فتوحات کا زمانہ اور مالداری کا متمول ایک زمانہ ایک آئے گا، اور لوگ زکوٰۃ کے لیے منت کریں گے کہ زکوٰۃ لے لو، لیکن کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہو۔ یہ 3 چیزیں تم دیکھو گے۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 باتیں تو ارشاد فرما دی، اب میں انتظار میں تھا کہ یہ باتیں کب پوری ہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ چنانچہ سب سے پہلے میں نے خود دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت اسی شہر سے چلی، مدینہ کے رستے ہوتے ہوئے مکہ گئی اور مکہ سے واپس۔ کہا کہ میں سمجھتا تھا یہ خالی ایک تمثیل ہے، لیکن باقاعدہ میں نے اسے حقیقت میں دیکھا، اور باقاعدہ اس عورت سے ملاقات ہوئی، سونے اور چاندی سے لدی ہوئی،
پورے رستے میں اسے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے کوئی ڈر نہیں تھا، امن کے ساتھ آئی، امن کے ساتھ واپس چلی گئی، رستے پورے میں بدامنی کا شکار نہیں ہوئی، کسی نے ڈکیتی، لوٹ مار، چوری، کسی نے کسی قسم کی کوئی ایسی کوشش نہیں کی۔ قربان جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں ایسا خوبصورت زمانہ دیا، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نشانی اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھی ہے۔ اس کے بعد خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے زندگی دی اور میں نے دیکھا کہ ایسا دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ واقعتاً کسریٰ بن ہرمز جو ایران کی ایک بڑی امپائر تھی، وہ ایک سلطنت وہ فتح ہوئی اور اس کے خزانے آئے مدینہ کے اندر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر باقاعدہ یہ سارے کا سارا کام وہ فرمایا کہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری پیشن گوئی فرمائی تھی زکوٰۃ والی، فرمایا اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، میں نے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ وہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ لوگ صبح صبح زکوٰۃ کا مال مدینہ کی گلیوں میں لے کر آ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ لوگوں ہم سے زکوٰۃ لے لو تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں، حساب کتاب ہمارا کلیئر ہو جائے۔ کوئی ایک مدینہ میں بندہ ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ کا مال قبول فرماتا۔ ایسا امن والا دین، ایسا محبت والا دین، ایسا فتوحات والا، رعب والا اور ایک مالداری والا دین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا فرما کے گئے۔ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھی۔ سامعین محترم، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے عظیم پیغمبر کے امتی ہیں، ایک ایسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ایک ایسے رہبر، ایک ایسے رہنما کے ہم ایک وارث ہیں اور ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اس حالت میں ہمیں چھوڑا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام کو لاوارث چھوڑا یا اسلام اس وقت امن کے دور میں نہیں تھا، ان حالتوں میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ایسا نہیں۔ بالکل اسلام کو ایک رائٹ سائڈ پر اور ایک بالکل جس وقت ایک بہت بڑی کثرت تھی فتوحات کی، اس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آج ہمارے علاقے بدامنی کا شکار ہے، اگر ڈکیتیاں ہیں، اگر لوٹ مار ہیں، اور اس کے باوجود اگر کفر آج ہم سے نہیں ڈرتا، اگر آج ایسا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے کم ہیں، لینے والے بہت زیادہ ہیں، جگہ جگہ پہ مانگنے والے ہیں، تو پھر اس میں دین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، میں اور آپ اپنے نفس کا جائزہ لیں، میں اور آپ اپنی وفاداری کو دیکھیں کہ ہم کتنے وفادار تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دیکھیں کہ اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور یہ واقعہ جو بخاری شریف کا میں نے بیان کیا یہ کہاں پہ ہے، ہم دونوں کا آپس میں موازنہ کریں تو یقین جانیے آپ خود اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ واقعتاً غلطی پر ہم تھے، ہم نے ان پیاری تعلیمات کو چھوڑا ہے اور ہم نے دوسرے رستے اختیار کیے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔